خاموش ہیں، خاموش ہیں تو دین کی پہچان علی ہے۔ خاموش ہیں تو دین کی پہچان علی۔ جب خاموش ہیں ان کی خاموشی یہ ہے، خاموش ہیں، دھیان دیجئے گا خاموشی پہ، تب مصرع ثانی میں آپ کو لطف آئے گا۔ خاموش ہیں تو دین کی پہچان علی ہے، گر بولے تو لگتا ہے کہ قرآن علی ہے۔ خاموش ہیں تو دین کی پہچان علی ہے، گر بولے میاں خانقاہ چشتیہ سمدیہ پھپون شریف کے سجادہ نشین بیٹھے ہوئے ہیں، ہم لوگ خانقاہی لوگ ہیں نا، اسی لیے ہر دور میں یزیدیوں سے پنجہ لڑاتے رہے۔ اب لکھنؤ کی باری ہے۔ خاموش ہیں تو دین کی پہچان علی ہے، گر بولے تو لگتا ہے قرآن علی ہے۔ قرآن تو دیتا ہے ہمیں دعوت ایمان، قرآن تو دیتا ہے ہمیں، مصرع ثانی میں تیور دیکھیے گا، قرآن تو دیتا ہے ہمیں دعوت ایمان، ایمان یہ کہتا ہے میری جان علی ہے۔ قرآن تو دیتا ہے ہمیں دعوت ایمان، ایمان یہ کہتا ہے میری جان علی ہے، ایمان یہ کہتا ہے میری جان علی ہے۔ ایک خانقاہی شعر ہو گیا ہے کہ امت میں نمایاں ہیں سبھی اہل ولایت، امت میں نمایاں ہیں سبھی اہل ولایت، اور اصحاب ولایت کے بھی سلطان علی ہے۔ امت میں نمایاں ہے سبھی اہل ولایت، اصحاب ولایت کے بھی سلطان علی ہے۔ ایک مرتبہ جب نعرہ حیدری کہو تو پھر حیدری یا علی، حیدری یا علی۔ اس باغ نبوت کی کلی، توجہ چاہوں گا، اس باغ نبوت کی کلی فاطمہ زہرا، اس باغ نبوت کی کلی فاطمہ زہرا، حسنین ہے دو پھول تو گلدان علی ہے، حسنین ہے دو پھول تو گلدان علی ہے۔ یہ امت سرکار مٹی ہے نہ مٹے گی، یہ امت سرکار مٹی ہے نہ مٹے گی، اس آخری امت کے نگہبان، یہ امت سرکار مٹی ہے نہ مٹے گی، اس آخری امت کے نگہبان علی ہے۔ ایسا ہے حضرات گرامی کہ ہجرت کے موقع پر ہجرت کی رات ہے، تجلیوں کی برسات ہے، نبی کریم کی ذات ہے، گھر کے اندر علی کا ساتھ ہے، باہر دشمنوں کی گھات ہے، واللہ کیا بات ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں ہے اور ساتھ میں علی ہے، اور باہر دار الندوہ میں
کیا کہنے. ابلیس کی صدارت میں جاہل ابن الجاہل اور ابو جہل جیسے لوگ جمع ہوئے تھے. تاریخ میں یہ لفظ میں نے اپنی طرف سے نہیں کہا ہے, وہ دار الندوہ ہی بالکل صحیح. اس کا نام ہی عربوں میں دار الندوہ ہے. اور دار الندوہ اسے کہتے ہیں جہاں رسول کو مارنے کی, قتل کرنے کی, ختم کرنے کی سازش کی جائے. اب جب دنیا میں نبی نہیں رہے تو اب نبی کو مارنے کا کام تو ختم ہو گیا. تو نبی کے پیغام کو مارو, نبی کی سنت کو مارو, نبی کے دین کو مارو. اس کے لیے بھی ندوے کی ضرورت ہے. لیکن یہ تو مخدوم مینا کا کرم ہے کہ انہیں دریا کے پار پھینک دیا. زندہ باد زندہ باد. ادھر لاشیں جلائی جاتی ہیں, ادھر مہک پہنچتی رہتی ہے. 40 کافر دار الندوہ میں میٹنگ کرنے کے بعد رسول کے گھر پر آئے اور دروازے کو ٹک ٹک دیکھ رہے. 40 کافر 80 آنکھیں چوکھٹ پہ جمی ہوئی ہیں. نکلا نبی تو مارو. پہلے ایک بات بتا دوں, نبی کریم نے کنکری ماری اور پھینکا ان کی طرف. قرآن نے اس کا ذکر کیا ہے, وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى. اے نبی, جو تم نے کنکری پھینکی تھی تم نے نہیں پھینکی تھی بلکہ اللہ نے پھینکی. کافروں کے سامنے ہی سے نبی نکل گئے, کسی نے دیکھا ہی نہیں. نبی آویں نہیں دکھائی پڑے, نبی چلے گئے نہیں دکھائی پڑا, کیونکہ کنکری لگ گئی تھی. ہمیں تو اپنے گھروں میں نبی محسوس ہوتے ہیں, اپنی مجلسوں میں ہمیں دکھتے ہیں, اپنی محفلوں میں دکھتے ہیں. اگر ہم کو تو نہیں دکھتے, ہم کو تو نہیں دکھائی پڑتے. بھلے کنکری لگی ہوگی. حضرات گرامی, رسول کے گھر کو 40 کافروں نے باعث قتل گھیر لیا تھا. محاصرہ ہے. نبی کے پاس کچھ امانتیں ہیں, امین کی ضرورت ہے, کچھ صداقتیں ہیں, صدیق کی ضرورت ہے, کچھ وصیتیں ہیں, وصی کی ضرورت ہے, کچھ وراثتیں ہیں, وارث کی ضرورت ہے. ایک ہی ذات میں سب موجود ہو. وہ صدیقین میں صدیق بھی ہو, وارثین میں وارث بھی ہو, اور وصی رسول بھی ہو, وارث رسول بھی ہو. میرے نبی نے کہا, دیکھو علی, اللہ کا حکم ہو گیا ہے, راتوں رات مجھے جانا ہے, مگر میرے پاس کافروں کی رکھی ہوئی امانتیں ہیں, یہ فلاں کی فلاں کی فلاں کی فلاں کی ہے. تم ایسا کرو, میرے بستر پہ سو جاؤ, صبح اٹھنا, اٹھ کر لوگوں میں جانا, جن کی امانت ہے پہنچانا, پھر مدینے آنا. حالانکہ وہ بستر موت ہے, دشمن کی زد پہ ہے, کافروں کے ٹارگٹ پہ ہے, کبھی بھی گھس کے مارا جا سکتا ہے. لکھنؤ میں 2 پولیس والے دروازہ کھٹکھٹائے تو پورے خاندان کی نیند اڑ جائے. وہ 40 ابو جہل, ادوا شیبہ جیسے بدکار
غدار، انسانیت کے ماتھے پہ کلنک کا ٹیکا اور مکے کے تقدس کو برباد کرنے والے وہ کھڑے ہیں، کیا بھروسہ؟ مگر مولا علی فرماتے ہیں کہ اس بستر پر میں چین کی نیند سویا، ایسی چین کی نیند مجھے زندگی میں کبھی نہیں ملی۔ جس بستر پر موت منڈرا رہی ہو وہاں چین کی نیند، جو کافروں کی زد پر ہو وہاں چین کی نیند۔ علی سو گئے، چین کیوں نہ ہو؟ بے چینی کی یہی تو وجہ ہوتی ہے کہ موت کسی وقت بھی آ سکتی ہے، موت کسی حالت میں بھی آ سکتی ہے۔ اس لیے نیک بندے اپنی ہر حالت پہ نظر رکھتے ہیں کہ میں کسی غلط حالت میں نہ رہوں، تاکہ موت جب بھی جس حالت میں آئے میں اچھی ہی حالت میں رہوں۔ تو یہ فکر نیند تو اڑائی دے گی، لیکن آج کی رات میں اس لیے چین سے سویا کہ مجھے نبی نے سلانے سے پہلے کہا تھا بستر پہ سو جاؤ، صبح اٹھنا، امانتیں بانٹنا۔ میں سمجھ گیا کہ علی کبھی بھی مر سکتا ہے، مگر آج کی رات اسے موت نہیں آئے گی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، نعرہ رسالہ، نعرہ حیدری۔ میاں ایک جملہ آ گیا، جس کی ضمانت نبی لے، توجہ، جس کی ضمانت نبی لے لے وہ علی ہوتا ہے علی، اور جس کی ضمانت علی لے لے وہ ولی ہوتا ہے ولی۔ سبحان اللہ کیا کہنے۔ اب صبح ہوئی، ابھی پوری صبح نہیں ہوئی، کافر مایوس ہوا، کیونکہ مایوسی کافروں کی پہچان ہے۔ مومن تو اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں رہتا۔ جب گیا اندر تو بڑا خوش ہوا، کفار بہت خوش ہوئے کہ ابھی بھی لیٹے ہوئے ہیں، کیا سمجھے کہ ابھی بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے ہوئے ہیں۔ وہ تو جب چادر ہٹایا تو پتہ لگا کہ یہ علی ہے۔ توجہ چاہوں گا، علی مکے میں پیدا ہوئے، مکے میں بچپنا گیا، مکے میں جوانی مل رہی ہے، انہی مکے والوں کے ساتھ رہے، انہی مکے والوں میں رہے، مگر کس طرح لیٹے ہوئے تھے کہ یہی نہیں پہچان پائے۔ ادا پہ نظر رکھیے گا، اے مولا آپ کے سونے کی ادا کیسی کہ لیٹے ہیں علی اور کفار سمجھ رہے ہیں لیٹے ہیں نبی، لیٹے ہیں علی اور سمجھ میں یہ آ رہا کہ لیٹے ہیں نبی۔ جانشین ہو تو ایسا ہو، متبع نبی ہو تو ایسا ہو۔ اور جب دیکھا کہ علی ہے تو چل دیے۔ تو وہ موقع ہجرت، اور جنگ احد کے موقع پہ سرکار نے سپاہ سے فرمایا کہ دیکھو کیسی بھی صورتحال ہو تم اپنی جگہ نہ چھوڑنا۔ ذہن کے پردے سے بات محو ہو گئی یا فتح کی یقین نے ان کو اس جگہ سے ہٹایا، جس کی وجہ سے جو کچھ ہوا وہ تاریخ کے صفحات پر اس کی تفصیل ملتی ہے، لیکن وہاں سے بھی پیر اگر نہیں ہٹایا تو مولا علی نے جمع رہا شیر کی طرح۔ اسی کو دھیان، دونوں واقعے کو دھیان میں رکھ کر شیر کہا ہے، وہ موقع ہجرت ہو یا کہ جنگ احد ہو، کیا کہنے، وہ موقع ہجرت ہو یا کہ جنگ احد ہو، ہر حال میں سرکار پہ قربان علی ہیں، ہر حال میں سرکار پہ قربان علی ہیں۔ خیبر کا قلعہ
چیخ کے دیتا ہے گواہی. خیبر کا قلعہ چیخ کے دیتا ہے گواہی. کچھ شک نہیں کہ قوت یزدان علی ہے. کچھ شک نہیں کہ قوت یزدان علی ہے. سبحان اللہ سبحان. اور ایک بات کہے بغیر نہیں رہوں گا، جس کو جیسا لگے لگے. ہے مد مقابل کو بھی پینے کی اجازت. مد مقابل کو بھی پینے کی اجازت. میاں وہ واقعہ ہے، جنگ میں جب کوئی پانی پہ قبضہ کر لیتا ہے تو مد مقابل کو پینے نہیں دیتا، لیکن مولا علی نے جب قبضہ کر لیا تو مد مقابل کو پینے کی اجازت تھی. ہے مد مقابل کو بھی پینے کی اجازت. صفین کے موقع پہ بھی ذیشان علی ہے. صفین کے موقع پہ بھی ذیشان علی ہے. میں شمع شبستان ولایت کہوں کس کو؟ میں شمع شبستان ولایت کہوں کس کو؟ میں شمع شبستان ولایت کہوں کس کو؟ دل بول اٹھا شمع شبستان علی ہے. دل بول اٹھا علی ہے. اور میں چاہتا یہ ہوں کہ جس جوش سے میں یہ مقطع کہہ رہا ہوں اسی جوش سے آپ اسے قبول فرمائیں کہ ہر ایک یزیدی سے کہو ہاشمی کھل کر. ہر ایک یزیدی سے کہو، لکھنؤ سے لے کے سہارنپور تک ہر ایک یزیدی سے کہو ہاشمی کھل کر. سہارنپور سے لے کے نجد تک ہر ایک یزیدی سے کہو ہاشمی کھل کر. سبزی منڈی سے لے کے دمشق تک ہر ایک یزیدی سے کہو ہاشمی کھل کر. اسلام علی ہے، میرا ایمان علی ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. سبحان اللہ سبحان. یزیدی سے کہو ہاشمی کھل کر. اسلام علی ہے، میرا ایمان علی ہے. صلی اللہ علیہ نبی الامی والہ صلی اللہ علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. یہ تو ہم امام علی مقام حضرت امام حسین علیہ السلام سبحان اللہ سبحان اللہ کو پرسا دینے، ان کے غم کو اپنا غم. انہوں نے جو امت کو بچایا ہے تو امت نے بھی انہیں دل سے اپنایا ہے. اس موڑ پر میں ایک مثال دینا چاہوں گا، تھوڑا سا بیک گراؤنڈ معلوم ہو. عورت مرد دونوں پہ نماز فرض ہے. مرد تو مہینے میں 300 دن نماز پڑھتے ہیں. خواتین نہیں پڑھ سکتی. خواتین 300 دن لگاتار بغیر ناغے کے نماز نہیں پڑھ سکتی. ایک وقت ایسا آتا ہے، کچھ دن ان پر ایسے گزرتے ہیں جس میں وہ پاک نہیں ہوتی، تو ان دنوں میں ان سے نماز معاف ہے، قضا بھی نہیں. جب پاک صاف ہو جاتی ہیں 5 دن 3 دن 10 دن زیادہ سے زیادہ جو بھی مدت ہے اس میں پاک صاف ہو کر کے پھر وہ اپنا نماز کا سلسلہ شروع کرتی. کوئی بھی نوجوان مسلم خاتون جو امید سے نہیں ہے، حمل سے نہیں ہے، وہ 300 دن نماز نہیں پڑھ سکتی.
21 दिन 22 दिन उसके बाद नापाकी का दौर शुरू। चाहे वो मुस्लिम औरत आबिदा हो, जाहिदा हो, आरिफा हो, चाहे वक्त की राबिया बसरिया हो, वो नापाकी का दौर आएगा। मगर हमारी माँ बहनें, ये एहसास कमतरी का मकाम नहीं है। ये खून बड़ा जरूरी खून है। ये रब की बहुत बड़ी नेमत भी है कि जब वो उम्मीद से हो जाती है औरत, उसको पेट में हमल करार पाता है, तो यही खून डाइवर्ट हो जाता है बच्चे की तरफ, और इसी खून से आज़ाए बदन बनते हैं। इसी से दिल, गुर्दा, किडनी, जितनी जरूरत की चीजें सब बनती हैं। इसलिए 9 महीने तक खून नहीं आता, क्योंकि जो खून खारिज होता था हर महीने, वो खून अब बच्चे में मुंतकिल कर दिया गया। इसीलिए जब बच्चा पैदा होता है तो उस राबते को काटा जाता है, जो खून जाने का राबता था। तो हमारी माँ बहनों, ये खून बहुत जरूरी है। यही खून तो बच्चों पे एहसान है माँ का कि अपने खून से वालिदा ने इसे सींचा है। ये खून बहुत जरूरी। तो हिंदुस्तान से लेके अमेरिका तक, अमेरिका से लेके फिजी तक, दुनिया के इस कोने से लेके उस कोने तक एक भी औरत नहीं मिलेगी जो मुस्लिम हो, नौजवान हो, हमल से ना हो और नमाज 300 दिन पढ़ती है, चाहे वो किसी भी जमात की हो, किसी महल की रहने वाली हो। मगर इसी जमीन के ऊपर, इसी आसमान के नीचे एक खातून, एक औरत, एक मखदूमा, एक मोहतरमा, सिर्फ एक खातून है जो 300 दिन लगातार नमाज पढ़ती थी। 2 महीने में 60 दिन, 3 महीने में 90 दिन, साल भर में 360 दिन। और उस मुकद्दस तरीन खातून का नाम है सैयदा फातिमा ज़हरा। मैं उन इख्तलाफी रवायात में आपके जहन को बोझल नहीं बनाना चाहता कि एक रुतूबत निकलती थी, वो खुश्क हो जाती थी तो ज़ोहर पढ़ लेती थी, असर से पहले खुश्क हो जाती थी तो पढ़ लेती थी, मगरिब से पहले, ऐसा कुछ कहा गया है। अरे मुद्दा ये नहीं है, मसला ये है कि जो खून माने सलात है, जो नमाज पढ़ने से रोकता है, वो खून हजरत फातिमा में नहीं था। वो खून होता तो उन्हें भी नमाज में रुकना पड़ता, पाकी का इंतजार करती, लेकिन वो खून उनमें था ही नहीं, इसलिए मुसलसल नमाज पढ़ती रही। लेकिन मेरे मौला सैयदा फातिमा में वो खून नहीं था, मगर वो खून तो बहुत जरूरी है। उसी खून से बच्चे बनते हैं, उसी से बच्चों का नुशुनुमा होती है, आज़ाए बदन बनते हैं। और जब वो खून हज़रत फातिमा में नहीं था, तो जब पेट में इमाम हसन थे, जब पेट में इमाम हुसैन आए, तो ये दोनों बने किस चीज से? औरतों का वो खून जो माने सलात हो और आज़ाए बदन की तख्लीक में मुआविन हो, जब वो हज़रत फातिमा में वो खून ही नहीं था, तो ये हसनैन करीमैन बने किस चीज से, किस मटेरियल से? तो वो क्या बताएंगे जिनके सारे अकायद किसी नाले में पटे हुए हो? बताया तो उसने बताया, बरेली की चटाई पर बैठकर अहमद रजा खान ने ऐलान कर दिया, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का। नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर का। इससे भी नहीं समझ पा रहे हो तो ये समझो, नबी करीम नमाज में, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रुकू में गए, क़याम फरमाया, नबी सजदे में गए। अब सजदे में तुम जा चुके हो, बताओ कितनी अच्छी फिगर बनती है जब बंदा सजदे में होता है और कोई पीर पर बैठ जाए तो बैठने वाले को कोई खतरा ही नहीं।
رکوع میں ہوئے اور پیٹھ پر بیٹھے تو کچھ ڈس بیلنس ہونے کا خطرہ بھی. امام حسین بچپن میں بھی اتنے ذہین تھے کہ جب نانا سجدے میں گئے تب پیٹھ پر بیٹھے ہیں. جو بچپن میں نبی کو پہچانتا رہا ہو وہ جوانی میں یزید کو پوری طور سے پہچان گیا ہوگا. یہ نہیں پہچان پا رہے ہیں رضی اللہ عنہ کہہ رہے. مجھے یہ نہیں پتا چلا کہ ایسا کہنے والا نائک ہوتا ہے یا ادھینائک ہوتا ہے. اس کا اسٹیٹس ہی ایسا نہیں ہے کہ اس کا نام لے کر کے لیول میں لیا جائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں ہیں. امام علی مقام بیٹھ گئے پیٹھ پر. تم بھی تو سجدہ کرتے ہو, سجدے میں کچھ دکھائی دیتا ہے؟ خیال کرو. ماتھا زمین پر, ناک زمین پر, آنکھ کے سامنے کچھ دکھتا کیا؟ آگے کا نہیں دکھتا. آنکھ کے سامنے جو زمین ہے وہی نہیں دکھتی. اور جو پیٹھ پر ہے نبی نے دیکھ لیا. پیٹھ پیچھے دیکھ لیا, ہم لوگ سامنے نہیں دیکھ پاتے. اب تو نہیں کہو گے نا کہ نبی کو دیوار کے پیچھے کی خبر نہیں. اب تو دہلوی فتنے سے اپنے کو الگ رکھو گے. نبی پہچان گئے کچھ نہیں, میرا حسین ہے, میرے دل کا چین ہے, میرا نور العین ہے. تب نبی نے کیا کیا؟ سجدے کو طول کر دیا, سجدے کو لمبا کر دیا. سر اٹھایا نہیں کہ میں سر اٹھاؤں گا تو حسین گر جائیں گے, اور نبی کو گوارا نہیں کہ اتنی بلندی سے بھی کسی انہیں گرا کر کے زخمی کیا جائے. نبی نے سر نہیں اٹھایا. یہ تو لکھنؤ ہے یار, یہاں تو محاوروں کی پہچان ہے لوگوں میں. محاورہ دے رہا ہوں. میرے نبی نے حسین کو گرانے کے لیے سر نہیں اٹھایا. حسین کو گرانے کے لیے. تو جو نبی حسین کو گرانے کے لیے سر نہ اٹھائے وہ نبی کب گوارا کرے گا کہ حسین کو گرانے کے لیے کوئی امتی سر اٹھائے؟ اور اسی پر ایک جملہ اور لیتے چلو. میرے نبی نے, حضرت میرے نبی نے سر جھکایا تھا سجدے میں خدا کے لیے. خدا کے لیے, ذات کو سامنے رکھیے گا. نبی نے سر جھکایا تھا خدا کے لیے, نہیں اٹھا رہے ہیں حسین کے لیے. کتنا قیمتی ہیں حسین, کتنے عظیم ہیں حسین, کتنے بے مثال ہیں حسین. اب اور غور کرو. نبی کریم سجدے کی حالت میں ہے اور پیٹھ پر امام حسین ہے. سائیکولوجیکل سچویشن کیا ہے؟ اگر حسین پیٹھ پر نہ ہوتے, امام حسین پیٹھ پر نہ ہوتے, پشت مبارک پہ نہ ہوتے, تو سبحان ربی الاعلیٰ, سبحان ربی الاعلیٰ, سبحان ربی الاعلیٰ 3 بار کہہ کے, 5 بار کہہ کے, 7 بار کہہ کے سر اٹھا سکتے تھے نا. جیسے ہی پیٹھ پر امام حسین بیٹھ گئے, گنتی بند. اب حضور, اب تسبیح حضور پڑھ رہے ہیں, گن نہیں رہے. دھیان اس پر ہے کہ ابھی بھی پیٹھ پر ہیں. گنتی بند. تو اب حضور کا کیا عالم تھا؟ زبان سے, سجدے کی حالت میں زبان سے کہہ رہے ہیں سبحان ربی الاعلیٰ, سبحان ربی الاعلیٰ, سبحان ربی الاعلیٰ, سبحان ربی الاعلیٰ. دل میں ابھی حسین پیٹھ ہی پر ہیں, ابھی بھی پیٹھ پر ہیں, ابھی بھی پیٹھ پر ہیں. سبحان ربی الاعلیٰ, سبحان ربی الاعلیٰ, ابھی بھی پیٹھ پر ہیں. سبحان ربی الاعلیٰ, سبحان ربی الاعلیٰ. زبان سے ذکر خدا, دل میں خیال حسین. کتنا قیمتی ہے حسین, کتنے عظیم ہے حسین.